بڑے درد کے ساتھ ایک چیز پوچھ رہا ہوں، جو جواب دیا آپ نے کہ قرآن میں آیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو ایک عام بندے کا کیا قصور ہے کہ اکثر یہ جو جہنم میں جا رہی ہے تو اس طرح کے دیکھیں ہر ایک کا لیول تو نہیں ہوتا اتنی ڈیپلی اسٹڈی کرے یا اتنا فہم و فراست والا ہو، تو پھر اکثر یہ جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ ہاں، میں عام بندے کے لیے بات کروں گا. عام بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عام بندے پہ نماز تو فرض ہے نا. جی بالکل. اور نماز کی 17 رکعتیں فرض ہیں. ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے. جی. تو عام بندہ تو ہے وہ بعد میں بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے، قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اگر عام آدمی کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا، موٹر سائیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے، گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے، اس کا اسکول کی کمپیریٹیو نالج موجود ہے کہ جی کس اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے کس میں نہیں کروانا، دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہیں. جرابیں کاٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور ہاتھ میں مسل کے دیکھتا ہے. آج تک کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے یوں نہ کیا ہو. دین میں اتنا بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سر پھر جائے نا دوزخ میں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اللہ کو سیریس لیے نہیں. اور اسی آیت میں موجود ہے 179 سورۃ الاعراف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. آگے بھی آیت پڑھو نا، تسی پڑھ دو ادھی آیت اگے تہاڈا بھی ذکر ہے اس آیت وچ. ہاں دیکھنا ہن ذکر آن لگا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 170. بلکہ یہ کہنا چاہیے تہاڈا بھی ذکر ہونا سی جے اگر تسی ہدایت تک نہ پہنچے ہوندے. چلو ہن خوش ہو جاؤ. سورۃ الاعراف میں تو بہت بزرگوں کا بھی ذکر ہے. یہ 179 ہے نا. 175 اور 6 میں ہے کہ جو علماء اصول ہیں وہ کتے کی مثال ہے. وہ بھی اس سے 4 آیتیں پہلے آیا ہے سورہ اعراف میں کہ علماء اصول جو ہیں کتے کی مثال ہے. کتے کو کوئی بات ملے، کوئی کھانے کی چیز ملے تب بھی زبان ہانپے، نہ ملے تب بھی. اللہ نے باقاعدہ اس کی زبان ہانپنے کا ذکر کیا. اس کے بعد آگے ذکر آیا بلعام بن بعورہ کے بعد، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کو ہم نے دل تو دیے تھے، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن انہوں نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، لا یبصرون بہا، لیکن کبھی آنکھیں کھول کے انہوں نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے نہیں پڑھا. یا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ظاہر ہے تشریح تو پھر بزرگوں سے پوچھ کے کرنی ہے نا آپ نے. وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے ان کو کان تو دیے تھے، لا يسمعون بہا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، اور یہ تو چوپائے ہیں. چوپائے ہیں. اللہ نے جانوروں کی مثل کہا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو، کان، آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے. بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کو جس کو آنکھ، کان، یہ ساری نعمتیں دی تھی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، وہ خود جانوروں سے بدتر ہے، تو سر پھر وہ حقدار ہے. واقعی جانوروں سے بدتر ہے کہ وہ جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلے جانا ہے. سر جانور نے تو دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلا جانا ہے. تو اس سے تو بہتر تھا یہ جانور ہی ہوتا، کم از کم دوزخ میں جانے سے تو بچ جاتا. اور پھر جو آیا وہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جب تک اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹ علم حاصل نہ کر لے. بے شک آنکھ، کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کرنی. اور سر ہم دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی کر رہے ہیں. دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے، دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، دین میں کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا. آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں اشارہ کریں گے. لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے، آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے. اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا. اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں. لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تو تیری شکل اپنی دور کرے. تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا، موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے. اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ہیڈ لائٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے سٹینڈ چک لو جی، سٹینڈ چک لو. ٹھیک ہے اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار، وے راستے ساڑھے مگر ہو جاتے ہیں. سٹینڈ نہیں چکاندے رہتے اللہ سے پتہ ہاتھ چکنے واسطے کہنا چکتے ہی نہیں نے.